نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. پہلے تو آج زندگی میں پہلی بار ایک ایسی محفل اور ایک ایسی تقریب سے جس کا انعقاد جناب مولانا حافظ مفتی ڈاکٹر عمران الحق صاحب کلیانوی دامت برکاتہم نے اپنے طلباء اور طالبات کراچی یونیورسٹی کے ساتھ مل کر یہاں پر کیا، تو میرے لیے یہ پہلی بار یہ تجربہ ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ سب نے مل کر یہ جو انداز اختیار کیا ہے تو بہت جلد وہ سلسلہ یا وہ چاہت جو عام معاشرے میں اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے، یا وہ خلش، وہ کمی کہ جو اس وقت نہ صرف اپنی ملک کے پاکستان میں اپنی قوم بلکہ پوری امت مسلمہ ایک جو خلا پیدا ہو گیا کہ ایک طرف دینداری کا معاملہ، دوسری طرف کہا جاتا ہے دنیا داری کا معاملہ، ایک طرف مذہب کا نام لیتے ہیں اور دوسری طرف ہم کنویں کی مینڈکی بنے ہوتے ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب نئی نسل کچھ اور ہی سوچ چکی ہے اور وہ اس طرف قدم بڑھانے کے لیے مستعد ہو گئی ہے. جیسا کہ اقبال نے کہا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. میں اس موقع پر یہ بات آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں کہ دیکھیں دین اسلام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جبکہ ابلیس اس کی ذات اکیلی تھی، اس کو بھی لاؤ لشکر دیے، لیکن اس ایک ابلیس کے مقابلے میں 1,24,000 انبیاء کرام کا آنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کس قدر مہربان ہیں اور کس قدر ان کے لیے انتظامات فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. ان میں اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر بھی رکھے. آدم صفی اللہ کو دیکھ لیں، یا ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھ لیں، نوح نجی اللہ کو دیکھیں، یا موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھیں، یا عیسیٰ روح اللہ کو دیکھیں. ہر پیغمبر اولو العزم آپ کو نظر آئے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور نہ صرف مبعوث فرمایا بلکہ صدا جو آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہاں سے آغاز ہوا تو انتہا اور اختتام جو ہوا، تکمیل جو ہوئی، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اور کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام، صحابیات اور مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں، عرب، عجم، گورے، کالے، اپنے پرائے، سب کے سب وہاں موجود تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اعلان فرما دیا. میں یہ تمہید باندھنے کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ کائنات پوری کی پوری ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے، اور سارے عالم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور سارے انسان وہ اولاد آدم ہیں. یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے ہر جن و بشر تک بھیجا ہے، ہر جن و بشر تک بھیجا ہے. ہم بھی اسی انداز سے اور اسی نقطۂ نظر سے اور اسی جذبے سے اس پیغام کو لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ پیغام آیا، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب آئی، آخری نبی اور پیغمبر آئے، تو یہ پیغام ہمارا جذبہ یہی ہو کہ دنیا میں ہر فرد و بشر تک، دنیا کے ہر گلی کوچے تک ہم یہ آواز پہنچا دیں اور سب کو بتا دیں کہ ہم سب کا خالق اور مالک وہ ایک ہی ہے. اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ پیغام 1,24,000 انبیاء کرام کے بعد آنے والے، آخر میں آنے والے، تکمیل پر آنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آپ جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑے ہیں، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی کلام بھی عظیم، پیغمبر بھی عظیم، جو لانے والے فرشتے تھے وہ بھی عظیم، وہ روح الامین، یہ رحمت للعالمین، اور یہ قرآن رب کلام رب العالمین یہ آیا. تو یہ پیغام سب کی طرف ہے. ہم بھی ذہن ایسے ہی کھولیں اور اس دین کو، اسلام کو سب تک پہنچائیں، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک سارے انبیاء کے ہم نمائندے ہیں. ہم قرآن کریم کے بھی نمائندے ہیں، تورات زبور انجیل کے بھی نمائندے ہیں، ہم اپنے رب العالمین کے نمائندے ہیں. 1,24,000 صحابہ کرام، صحابیان، ائمہ فقہا، ائمہ محدثین، ہم سب کے نمائندے ہیں. ہم یہ دین خود بھی سیکھنے کے محتاج ہیں اور اس پر عمل کرنے کے محتاج ہیں. ہم بھی اپنی قبر میں جائیں گے، آخرت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنا بھی حساب دینا ہے. ہم بھی اپنے پیغمبر کے امتی ہیں. ہم کوئی پیغمبر کے ایسے نائب نہیں ہیں کہ ہم سب سے بزرگ و برتر ہیں، نہیں، ہم بھی ایک ادنا خادم دین کے بن کر دنیا تک یہ پیغام پہنچائیں اور نمائندگی کی حیثیت سے پہنچائیں. تو ہماری آواز میں درد بھی ہوگا، سوز بھی ہوگی اور سچائی بھی ہوگی، اور ہماری آواز دنیا تک پہنچے گی. اور اللہ تعالیٰ اس آواز کو پہنچا کر جو بھٹکتی دنیا اور خاص طور پہ امت مسلمہ جو آج ایک عظیم قیادت تلاش کر رہی ہے، کہ ایسی قیادت جو دین اور دنیا دونوں کا امتزاج ہے، جو انسانیت اس وقت بلک رہی ہے، سسک رہی ہے، اس کو صحیح راستہ دکھا کر ہر چیز کو اور ہر ایک کو اس کا مقام دلا دے. تو اس چیز کے لیے ہم ایک نمائندگی کرتے ہوئے اس قدم کو آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی. اور میں اپنی اس بات کو اس شعر پر، تاکہ مضمون سمٹ بھی جائے اور بات سمجھ میں بھی آ جائے، ان اشعار پر مکمل کرتا ہوں کہ امن عالم کے اصولوں پہ جہاں بحث چڑھی، امن عالم کے اصولوں پہ جہاں بحث چڑھی، سامنے وحی الہی کا کمال آتا ہے. اور جب بھی دنیا میں قیادت کا سوال آتا ہے، جب بھی دنیا میں قیادت کا سوال آتا ہے، دل میں فوراً ہی محمد کا خیال آتا ہے. ہم بھی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو محور ہیں اور مرکز ہیں، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی سنتیں وہ دنیا تک پہنچائیں. انشاءاللہ دنیا کا رنگ تبدیل ہوگا. ہم جب خود چاہتے ہیں کہ ایک سچا کردار ہو اور سچے انداز میں ہم چلیں کہ دین اور دنیا دونوں درست رہیں اور بعد مرنے کی بھی معاملہ صحیح ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم پورے دین کے نمائندے ہیں، سارے انبیاء کے نمائندے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو جنگ آپس میں چھڑ گئی ہے یہ ختم ہوگی اور سب کا رخ ایک ہی طرف ہوگا کہ ہم بندوں کا رشتہ اور ناطہ اپنے خالق اور مالک اور اپنے اللہ سے جوڑ دیں، جو کہ صحابہ کرام کا بھی مشن تھا اور سارے انبیاء کرام کا. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. ان چند کلمات ہی پر اکتفا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر